بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے. جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. طلال چودھری نے ایک عدد پریس کانفرنس کی ہے. سینیٹر طلال چودھری پریس کانفرنس کرتے ہوئے، بلکہ اس کو پریس کانفرنس تو خیر نہیں کہتے کیونکہ یہ نون لیگ کے لوگوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں شروع کیا ہے. یہ اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے کسی دفتر میں، کسی سادہ سے بیک ڈراپ میں جس میں عمارت جھلک رہی ہوتی ہے، سرکاری دفاتر میں یا سرکاری رہائش گاہوں میں، اس کے سامنے آتے ہیں، ایک عدد ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو پھر سرکاری ٹی وی چلاتا ہے. جب سرکاری ٹی وی چلاتا ہے تو کیونکہ حکومتی شخصیت کی ویڈیو ہے، اس کا پیغام ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے سرکاری ٹی وی کی جانب سے پریس کانفرنس، تو اس کو تمام پرائیویٹ چینلز بھی چلاتے ہیں اور سرکاری ٹی وی سے ہدایت جاتی ہے کہ اس کو دکھانا ہے. یہ تمام نیوز چینلز کو ہدایت جاتی ہیں اور اس کے بعد نیوز چینلز اس گفتگو کو دکھاتے ہیں. تو طلال چودھری نے ایک گفتگو کی. یہ پریس کانفرنس نہیں تھی، یہ ان کا مونولوگ تھا. جیسے میں بھی بیٹھا ہوں اور میں مونولوگ کر رہا ہوں، آپ سے گفتگو کروں گا اور گفتگو کرنے کے بعد اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھ کے، معلومات آپ کے سامنے رکھ کے اللہ خیر صلی اللہ حافظ کر دوں گا. یہی کچھ طلال چودھری نے بھی کیا. طلال چودھری نے بشرا بی بی پر بات کی. جیسے جیسے 24 تاریخ نومبر کے قریب آ رہی ہے، فائنل کال قریب آ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں 24 نومبر کے حساب سے، لوگوں کا جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے، موبلائزیشن کیمپین نظر آ رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی ہے. تو ان لوگوں کی بے چینی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان لوگوں کی بے چینی بڑھ رہی ہے اور اب یہ بے چینی بتا رہی ہے کہ انہیں 24 تاریخ سے خوف آ رہا ہے، یا پھر جنہوں نے ان کو کرسیوں پر بٹھایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کرو کچھ کرتے کیوں نہیں؟ جب اسلام آباد آ جائیں گے پورے ملک سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ، پھر کچھ کرو گے. تو شاید اس لیے یہ گفتگو کی گئی ہے. طلال چودھری جو گفتگو کی وہ بہت ہی میں اگر مہذب ترین لفظوں میں بھی کہوں تو لچر ہے، گھٹیا ہے، فحش ہے، بےہودہ ہے. اور اس تمام بےہودہ گفتگو میں طلال چودھری نے نشانہ بنایا بشرا بی بی کو، اور یہ نشانہ بناتے انہوں نے بشرا بی بی کی زندگی پر بات کی، گزشتہ شادی پر بات کی اور نہ جانے کیا کچھ کیا. تو اس گفتگو کا جو کانٹینٹ ہے وہ کانٹینٹ کیسا ہے، اس پر بات کرنا اس لیے فضول ہے کہ یہ لوگ تو عدت والا مقدمہ چلا چکے. یہ اون چودھری کو اس میں گواہ بنا کر پیش کر چکے، شاید اسی کے انعام میں اون چودھری کو وہ سیٹ ملی تھی. پھر یہ لوگ وہ لطیف والی باتیں اور تمام گھٹیا پن، ان میں سے بعض خواتین نے بھی لطیف کا لفظ استعمال کر رکھا ہے، تو وہ تمام گھٹیا پن یہ دکھا چکے اور طلال چودھری نے یہ تمام گفتگو کر لی. اب اس گفتگو کے بعد مجھے منصور علی خان صاحب کا جو انٹرویو تھا مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ وہ یاد آتا ہے. اس میں وہ ایک ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں ان کے کہنے پر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جعلی فحش تصاویر، وہ بیچ کی تصاویر اور اس طرح کی تصاویر جو جعلی تھیں وہ پھینکی گئیں لاہور کی فضاؤں پہ اور طیارے سے گرائی گئیں اور پورے لاہور پہ گرائی گئیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چلتی ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ سے اس پر منصور علی خان صاحب نے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا تھا، میاں نواز شریف نے یا مسلم لیگ نون نے نہیں کیا تھا. تو منصور نے پوچھا یہ کس نے کیا تھا؟ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے ایسے ہمیں اچکاتے ہوئے کہا. تو منصور علی خان نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ منصور نے کہا اچھا وہ، انہوں نے کہا کہ وہ تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی ایجنسی تھی، ISI تھی، کوئی اور ایجنسی تھی، ملٹری انٹیلیجنس تھی، انٹیلیجنس بیورو تھی، کوئی تھا. یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اشارہ دیا کہ ان میں سے کوئی تھا اور انہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے. تو ایک تو اس گفتگو کو سن کے جو طلال چودھری نے اب کی ہے، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ طیارے سے تصاویر نواز شریف صاحب نے گروائی تھی اور یہ ان کے سوا کوئی نہیں کروا سکتا. یعنی اب یہ لوگ لے کر بیٹھ گئے اس صالح ظافر کو ایک بار پھر اپنے ساتھ قریب کر کے، سینے سے لگا کے، جس صالح ظافر نے ان لوگوں کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملائے. مشرف جب آ گیا تو صالح ظافر نے خبر لگائی کہ ان دونوں بھائیوں کے کمروں سے مخصوص قوت کو بڑھانے والی دوائیں ملی، ان دونوں بھائیوں کے کمروں سے فحش تصاویر والے میگزین ملے، فحش موویز ملی اور مخصوص گولیاں بھی. یعنی صالح ظافر صاحب تو اپنی خبر میں لکھا کہ سیکس کرنے والی گولیاں بھی ان کے کمرے سے ملی. یہ دونوں بھائی جو تھے ایسے تھے. یعنی جب یہ حکمران تھے تو صالح ظافر صاحب ان کی تعریفیں کرتے تھے. پھر جب مشرف صاحب آ گئے تو صالح ظافر صاحب نے ان کے کمرے سے شاید وہ بھی نکال دیا جو ان کے کمرے میں پتہ نہیں تھا بھی یا نہیں تھا، یا صالح ظافر صاحب نے دیکھا تھا.
پھر اس کے بعد یہ پھر آ گئے تو صالح ظافر صاحب نے ان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے. پھر جنرل باجوہ ایک بار چلے گئے تھے اسلام آباد کلب میں, تو انہوں نے لکھا کہ جنرل باجوہ نے تو کھڑے ہو کے لائن میں کھڑے ہو کے آملیٹ لے لیا. مطلب حیران کن, جنرل باجوہ نے احسان کر دیا پوری قوم پہ. تو اس طرح کی اس صالح ظافر کو بھی یہ لوگ قریب لگا, سینے سے لگا چکے, قریب کر چکے واپس. آپ دیکھیے وسیم اختر صاحب متحدہ قومی موومنٹ والے, پھر اس کے بعد دیگر لوگ متحدہ قومی موومنٹ کے, جب تک ایم کیو ایم تھی بھی ایک ایم کیو ایم پاکستان نہیں بنی تھی, تو انہوں نے تو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں فحش ترین گفتگو کی, کیونکہ یہ لوگ الطاف حسین پہ بات کر رہے تھے نون لیگ والے. مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں فحش ترین گفتگو کی, پنجابی خواتین کے بارے میں کی, دونوں بھائی گنجے بال لگوا کے آتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالا. تو یہ بھی کیا ان لوگوں نے, پھر ان کو بھی سینے سے لگا لیا. عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے بھی اور حکومت بنانے کے لیے بھی دوبارہ متحدہ قومی موومنٹ سے مل گئے. ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں کی انہوں نے, تو انہوں نے وہ یقیناً وہ گروائی ہوں گی. اب طلال چودھری صاحب جو کر رہے تھے, تو مجھے یاد آتا ہے کہ طلال چودھری صاحب کو کچھ عرصہ پہلے فیصل آباد میں رات کوئی 3 بجے کے آس پاس کچھ لوگوں نے مارا تھا, اور ایسا مارا تھا طلال چودھری صاحب کو کہ ان کے بازوؤں پہ ہم نے پٹیاں وٹیاں بندھی ہوئی دیکھی, کوئی ہڈی وڈی بھی شاید فریکچر ہو گئی تھی, ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی تھی. اور یہ معاملہ کچھ پتہ نہیں کوئی طلبہ تنظیم تھی یا کوئی ماچس سازی کا کارخانہ تھا یا موم بتی سازی کا کارخانہ تھا یا کسی اور تنظیم کا معاملہ تھا. بہرحال طلال چودھری صاحب کو بڑی ٹھیک ٹھاک مار پڑی, کسی ٹرانزیکشن کا معاملہ تھا, بہت مارا گیا ان کو. پھر مجھے یاد آتے ایک اور صاحب ہمارے یہاں کے دانشور, بڑا نام رکھتے, حسن نثار صاحب. حسن نثار صاحب نے کئی بار بتایا طلال چودھری صاحب کے بارے میں, یہ میری معلومات نہیں ہے, وہ کئی بار ٹی وی پہ بتا چکے کہ پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے اور قاف لیگ کا توتی بولتا تھا, مشرف کے دنوں میں بولتا تھا یا بلوایا جاتا تھا, تو حسن نثار صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی گاڑی کے آگے دھمال ڈالتے تھے اور ان کو طلال چودھری کی جگہ دھمال چودھری کہا جاتا تھا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے, یعنی طلال چودھری صاحب بھی بتا سکتے ہیں, اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن طلال چودھری صاحب کے بارے میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ طلال چودھری صاحب یہ بھی کرتے تھے, یہ تھے بھی غالباً قاف لیگ میں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ تو مجھے بتائیے گا, یہ ان کے ساتھ یہ بھی کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایک عمران خان صاحب جب استعفیٰ مانگ رہے تھے, وہ جو دھرنا تھا 126 دن کا دھرنا, اس موقع پر تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی, اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ استعفیٰ چاہیے, استعفیٰ لے لو گے, اور عجیب و غریب واہیات قسم کے اشارے کر کے, یعنی اپنی آستین انہوں نے اوپر تک چڑھا لی اور عجیب و غریب اشارے کیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں استعفیٰ چاہیے اور لینا ہے اور لے لو گے, تمہیں استعفیٰ چاہیے اور لینا ہے اور لے لو گے. اور وہ جلسہ تھا فیصل آباد کا, سامنے پبلک موجود اور اس میں ظاہر ہے کہ خواتین بھی موجود, ان خواتین کے سامنے وہ تمام گفتگو کر رہے تھے طلال چودھری صاحب. تو عجیب و غریب اشارے جو شاید ماؤں بہنوں کے سامنے نہیں کیے جا سکتے اور پبلک میں نہیں کیے جا سکتے, لیکن طلال چودھری صاحب وہ اشارے بھی کر رہے تھے. تو استعفیٰ لے لو گے, وہ یہ باتیں کر رہے تھے. اب پتہ نہیں اگر کبھی انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا انہوں نے کسی سے استعفیٰ لیا ہے تو کیا ہوا ہے, مجھے نہیں اندازہ کہ وہ اشارے اس طرح کے کیوں کر رہے تھے اس پہ. کنور شوذب صاحبہ کے بارے میں ایک بار اقرا حارث صاحبہ کا پروگرام تھا غالباً چینل 24 پہ, تو طلال چودھری صاحب باتیں کر رہے تھے, اور وہ باتیں کی انہوں نے جو شاید میں یہاں پر دوہرا بھی نہ سکوں. انتہائی فحش, انتہائی حد سے گری ہوئی باتیں طلال چودھری صاحب نے کی, اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے بغیر رکے, بغیر کسی بریک کے وہ کرتے چلے گئے. آج طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ پھر ذرا ذرا سی بات پہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں کسی نے کیسے بات کی. بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہے, یعنی اگر میں آپ کے گھر آؤں اور میں آپ کے گھر آ کر یہ دیکھوں کہ ڈرائنگ روم میں ایک ایش ٹرے پڑی ہوئی ہے, اور اگر میں سگریٹ پینے والا بندہ ہوں تو پھر مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سگریٹ پی سکتا ہوں یا نہیں پی سکتا, کیونکہ آپ نے ڈرائنگ روم میں ایش ٹرے رکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں سگریٹ پی سکتا ہوں جب یہ ایش ٹرے رکھی ہوئی ہے ڈرائنگ روم میں, مہمانوں کی جگہ ہے. تو طلال چودھری صاحب اگر یہ کر رہے ہیں بشرا بی بی کے بارے میں یا کسی دوسری سیاسی جماعت کی خاتون کے بارے میں یہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ طلال چودھری صاحب دوسری جماعت کو یہ پرمیشن دے رہے ہیں کہ اب آپ ہمارے ساتھ یہ کر سکتے, ہماری جماعت کی خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ. تو ہم نے اپنا ظرف دکھا دیا, اب آپ اپنا ظرف دکھا دیجئے, اور یہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں
یہ کیجیے، آپ اطمینان کے ساتھ کیجیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ایک تو مجھے یہ نظر آیا. دوسرا میں یہ سوچتا ہوں کہ پنجاب میں جہاں پر یہ ہیں وہاں مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ سینئر وزیر بھی ہے، وزیر ماحولیات بھی ہے. پھر اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، وہ وزیر اطلاعات ہیں. اچھا، عظمہ بخاری صاحبہ بشرا بی بی کی شادی سے پہلے کی لائف پر کہ جب شادیوں میں ڈھولکی ہوتی ہے تو بشرا بی بی ایسے کرتی تھیں، بشرا بی بی ویسے کرتی تھیں، ہم بھی اپنے گھروں میں شادی میں کر لیتے ہیں لیکن یہ تو یوں بھی کر لیتی تھیں. عظمہ بخاری صاحبہ کی بات غلط کر گیا میں، وہ یہ باتیں کر چکی ہیں. تو وہاں پہ جہاں عظمہ بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات ہیں اور پھر کابینہ میں ان کے علاوہ ثانیہ عاشق صاحبہ، حنا پرویز بٹ صاحبہ، دیگر خواتین ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کے قریب ترین ہیں. پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے علاوہ پنجاب کی جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی خاتون ہیں، عالیہ نیلم صاحبہ. تو اگر اس صوبے میں طلال چودھری صاحب یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ خاتون کی عزت نہیں کر سکتے اور ان کے قائد بھی وہ ہوں میاں نواز شریف صاحب جو بات بات پہ کہتے ہو کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، ان کی زبان خراب ہے، تو پھر طلال چودھری صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہیں سے تو تمیز سیکھی ہوگی، کہیں سے تو بولنا سیکھا ہوگا. اور اس پر جو کچھ انہوں نے کمال دکھایا ہے، اس پر دو بہنوں کا بھائی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو سے یاد آیا کہ محترمہ کے بارے میں وہ جہاز کے علاوہ اسمبلی میں بھی لچر ترین گفتگو نون لیگ کے لوگ کر چکے. اور اسمبلی میں دیکھیے نا، یہ بھی یاد آ گیا، اسمبلی میں یہی لوگ تھے جنہوں نے مراد سعید کی بہنوں کے بارے میں بات کی تھی. ان کے میاں جاوید لطیف صاحب تھے. پھر رانا تنویر صاحب عمران خان صاحب کی مرحومہ والدہ کے بارے میں سال بھی نہیں گزرا پچھلی اسمبلی میں ایک انتہائی گھٹیا انداز میں تقریر فرما چکے. تو رانا تنویر صاحب وہی جو وزیر تعلیم تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کے ایک جلسے میں انگریزی کا دوسرا لیٹر اور انگریزی کا تیسرا لیٹر پورا بول دیا تھا. تو یہ لوگ وہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. ویسے ان کے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ساتھی ہیں، اتحادی ہیں، بلاول بھٹو زرداری، ان کی 2 عدد بہنیں ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی والدہ خود دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے کا جب دروازہ ٹوٹا تھا، اور ٹوٹا اس لیے تھا کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنا تھا، تو تب بلاول بھٹو زرداری نے ایوان میں کھڑے ہو کر پھیپھڑوں کے بل پہ تقریر کی تھی اور کہا تھا تم کتنے بغیرت ہو، کتنے بغیرت ہو تم، بار بار بتایا تھا. تو ہو سکتا ہے وہ طلال چودھری صاحب سے پوچھیں کہ تم کتنے غیرت مند ہو، کتنے مہذب ہو، کتنی اچھی گفتگو کرتے ہو، تم جیسا بولنے والا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کہاں تھے اب تک. تو ہو سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری بھی یہ پوچھیں، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی طلال چودھری صاحب سے پوچھیں کہ تم کہاں تھے، ورنہ ایسا تو ہم اپنی جماعت میں رکھتے ہی نہیں. جیسا انہوں نے کہا تھا نا، ایسا دل رکھتے ہی نہیں جو ٹوٹ جائے، تو کہ ایسا بندہ جو رکھتے ہی نہیں جو ایسی باتیں کرے. تو بہرحال طلال چودھری صاحب نے جو کیا، میں نے کہا طلال چودھری صاحب کا آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے کون کون سا کارنامہ ہے جو اس طرح کی اس سے ملتی جلتی گفتگو پر ہمارے سامنے زبردست انداز میں وائرل ہو چکا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.